اللہ تعجب کرتے ہیں قرآن میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تعجب ہے تم پر، کھاتے رب کا ہو، پیتے رب کا ہو، پہنتے رب کا ہو، رہتے رب کی زمین پر ہو، ساری نعمتیں رب کی استعمال کرتے ہو، اور شیطان جس کو تمہارے رب نے کہا تمہارا دشمن ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہو۔ بڑا تعجب ہے تم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ قیام میں پڑھا گیا ہے، جو ہم نے سنا ہے۔ 8ویں پارے میں سورہ الانعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے شروع میں 11، 12، 13، 14، 15 نمبر آیات تک اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور شیطان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان چند آیتوں کی روشنی میں آج انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ہماری ماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ فرشتوں سے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ابلیس کو بھی ساتھ ہی حکم تھا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو جنت سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی اور جہنم کا اہل بنا دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی قیامت کے دن تک۔ اللہ نے قیامت کے دن تک مہلت دینے کا کوئی ذکر نہیں کیا کسی جگہ پر قرآن مجید میں۔ اللہ نے مہلت دی اس وقت تک جب رب العالمین چاہیں گے۔ تو معلوم وقت جو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اس وقت تک اس کو مہلت دے دی۔ تو اس نے مہلت پا کر شیطان نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں یہ تیرے بندے، تجھے رب کہنے والے، تیرے نبی کے امتی، تیرا اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، میں ان کی صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، ان کو سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں جانبوں سے آؤں گا، ان کی بائیں جانبوں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ کھائیں گے تیرا، پیئیں گے تیرا، پہنیں گے تیرا دیا ہوا، رہیں گے تیری زمین پر، تیرے آسمان کے نیچے، ساری تیری دی ہوئی نعمتیں استعمال کریں گے، لیکن ان کی اکثریت وہ تیری قدر کرنے والی نہیں ہوگی، وہ میری اتباع کرنے والی ہوگی، میرے پیچھے چلیں گے۔ یہ شیطان نے گمان کیا اور اس بات پر قسمیں اٹھائیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ ایک جگہ پر اللہ نے اس کی اس بات کو اس طرح نقل کیا، اس نے کہا فَبِمَا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو غلط امیدیں دلاؤں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا یہ شیطانوں کے کانوں کو کاٹیں گے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شکل کو بدل ڈالیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس دشمن کی دشمنی کو قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ایمان والوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا اور بتا دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، او مسلمانوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے پروردگار کے فرمان کے مقابلے میں قیاس کر کے یہ تو بن گیا ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ اب اس کی خواہش اور پوری کوشش ہے کہ آدم علیہ السلام میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا ہوں، میں اس کی اولاد کو بھی کبھی جنت کی طرف نہیں پلٹنے دوں گا، اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے کہا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی تیار کرتا ہے تاکہ وہ سارے کے سارے لوگ جہنمی بن جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں اس کی دشمنی سے آگاہ کیا ہے اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ بچ جائیں، یہ تمہارا دشمن ہے۔
کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھیں گے، شیطان کا گمان تھا کہ میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کی اکثریت میرے پیچھے چلے گی۔ اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اکثریت مسلمانوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ شیطان کے پیچھے ہی چلتی نظر آتی ہے۔ یہ جو ہے نا جتنے بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ شیطان کی پیدا کردہ ہیں مسلمانوں میں۔ جتنے خرافات اور بدعات پر عمل پیرا ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ جتنے فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں مسلمان معاشرے میں، یہ سب شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور شیطان کی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور شیطان کا مشن پورا کر رہے ہیں، اور شیطان کا جو ہے نا وہ شکار بنے ہوئے ہیں یہ لوگ جو فرقہ واریت کی ہوا کو پھیلا رہے ہیں اور فرقہ واریت کا گند اچھال رہے ہیں معاشروں میں، مسلمانوں کو فرقہ واریت کی دلدل میں دھکیلنے کا مشن چلا رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے شراب خور، بدکاری کرنے والے، گانے سننے والے، یہ ناچ گانے والے، یہ جتنے فحاشی، بے حیائی، عریانی کے جو ہے نا کاموں کو فروغ دینے والے، یہ میڈیا، یہ الیکٹرانک، یہ پرنٹ، یہ سوشل، یہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں نا، یہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ بن کر جو دنیا میں شیطان کی خواہش تھی وہ کام کر رہے ہیں۔ اور واقعتاً اللہ نے بھی قرآن مجید میں صاف کہہ دیا تھا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے ان پر اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور سب اس کے پیچھے لگ گئے، صرف مومنوں کی ایک جماعت بچی۔ تو مومنوں کی ایک جماعت کو اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ رکھا، باقی سب کے سب شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ جو ہے نا وہ مشن، مشغلہ، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا، لوگوں کو آپس میں لڑانا، ایک دوسرے کے دستے گریبان کرنا، ان کو امن اور سلامتی کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دینا، عقیدے سے بھی محروم کرنا، اسلام سے بھی محروم کرنا، امن و سلامتی سے بھی محروم کرنا، عزت سے بھی محروم کرنا، ہر گند میں ڈال کر بعد میں وہ کہتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی کہہ دیتا ہے، میرا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ وہ لایا تھا نا گمراہ کر کے مشرکین مکہ کو بدر کے میدان میں، تو جب ذلت اٹھانی پڑی، ان کو شکست ہو گئی، تو پیچھے کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی بری ہوں، میں بری ہوں اس چیز سے، میں اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ تو قیامت والے دن بھی اس نے یہی کہنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ او لوگو، او مسلمانوں، یہ شیطان قیامت والے دن بات کرے گا لوگوں کے سامنے، اللہ نے خطبہ دے گا یہ لوگوں کو، اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، میں نے بھی ایک تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے پیچھے چلو، میری بات چلو مانو، تمہیں یہ ملے گا، فاخلفتکم، آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، توڑ رہا ہوں، فلا تلومونی، تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے زبردستی تمہیں اپنے ما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی غلبہ نہیں تھا، زبردستی نہیں تھی، تمہارا کان پکڑ کے گچی سے مروڑ کے میں نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا تھا، صرف میری دعوت تھی اور تم نے آنکھیں بند کر کے میری دعوت کو قبول کر لیا اور میرے پیچھے لگ گئے اور پروردگار کو چھوڑ دیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اب انکار کرتا ہوں جو تم دنیا میں مجھے رب العالمین کا شریک بناتے رہے۔ ایک طرف رب کا حکم ہوتا تھا، بے حیائی فحاشی کے کاموں کو اس نے حرام کیا ہوتا تھا اور میں نے اس کو تمہارے لیے مزین کیا ہوتا تھا، تم رب کا حکم چھوڑ کر میرے پیچھے چلتے تھے۔ آج اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، میں زبردستی تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا۔ تو شیطان نا اتنا خطرناک دشمن ہے، ہمارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا اور ان کی اولاد کو قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں رب العالمین سے کہ میں ان کو جنت کی راہ کی طرف چلنے ہی نہیں دوں گا۔ اور سب سے یہ آتا ہے بندے کے پاس، جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، جس طرح کی اس کی خواہش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اسی انداز میں آ کر بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر بندہ نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ اسلام کے اندر اضافہ کرنے کی راہ پر چلاتا ہے، بدعات اور خرافات کو ایجاد کرنے کی راہ پر چلاتا ہے۔ اگر وہ عبادت میں مصروف ہے تو اس کو اللہ کی اکیلے کی عبادت چھڑا کر شرک کی راہ پر چلاتا ہے تاکہ بندہ مشرک ہو جائے۔ اگر وہ دینداری کو محبت کرتا ہے تو اسلام سے نکال کر کفر کے دین کو اس کے لیے مزین کر کے ادھر لے جاتا ہے۔ آ کر سوال کرتا ہے بندے سے کہ یہ زمین کس نے بنائی ہے، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ درخت کس نے بنائے ہیں، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں، یہ ساری مخلوقات کس نے بنائی ہیں؟ بندہ جواب دیتا رہتا ہے اللہ نے بنائی ہیں۔ آخر کار وہ لانا ادھر چاہتا ہے، کہتا ہے من خلق ربک کا، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال بندے کے ذہن میں پیدا ہو جائے فوراً اپنے ذہن سے اس کو جھٹک دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوک دے، اور اس خیال کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ اگر اس خیال کے پیچھے چلا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور شیطان کامیاب ہو جائے گا اس میں۔ تو اگر بندہ کفر نہیں کرتا تو پھر نماز میں آ کر اس کی نماز خراب کرتا ہے، کہتا ہے تو فلاں وقت میں فلاں چیز یاد کر، فلاں سودا یاد کر، فلاں معاہدہ یاد کر، فلاں دوست کے ساتھ تیرا یہ معاملہ ہے، فلاں رشتہ داروں کے ساتھ یہ بات ہے، وہ ساری بھولی بسری باتیں آ کر نماز میں یاد کروانا شروع کر دیتا ہے۔ بدبخت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نماز کا ثواب، اگر اولاً تو یہ کوشش کرتا ہے پڑھے ہی نہ، اور بے شمار امت ہمارے مسلمانوں کی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر نمازوں کی چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتے دن رات میں 5 نمازوں میں سے، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کی نمازوں کا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پورا اجر نہ ملے، ان کے خیالات ادھر ادھر لے جاتا ہے، خشوع خضوع میں خلل ڈال دیتا ہے۔ کوئی خاص ہی اللہ کے بندے ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہے، وہ شیطان کے اس وار سے یلغار سے بچتے ہیں، ورنہ اکثریت وہ شیطان کے وار کا شکار ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے کہ جس طرح رگوں کے اندر بندے کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی رگوں میں گردش کرتا ہے، اور ہر وقت بندے کو اندر سے اکساتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، نافرمانیوں کو مزین کرتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ نے اس نے کہا تھا قسم اٹھا کر میں ان کو حکم دوں گا یہ تیری شکلوں کو بدلیں گے۔ اب اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے مسلمان مردوں کو کہ اپنی داڑھیوں کو معاف کر دیں، وفر اللحا، داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحا، داڑھیوں کو پورا کر دو، اوجز اللحا، داڑھیوں کو چھوڑ دو، خالف المجوس والمشرکین، مجوسیوں مشرکوں کی مخالفت کرو۔ 5 قسم کے الفاظ میں مدینے والے امام سرور کونین تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جیسی رب نے بندے کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے ویسے ہی رہنے دی جائے، اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے، کانٹ شانٹ بھی نہیں، مونڈنا بھی نہیں۔ مونڈنا مجوسیوں کا طریقہ ہے، کاٹنا مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ دونوں طریقے چھوڑیں گے تو ان کی مخالفت ہوگی۔ یہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا حکم ہی اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور دوسری طرف شیطان کا حکم ہے داڑھی مونڈنے کا۔ اب آپ غور کریں، دیکھیں اپنے مسلمان معاشرے میں کہ شیطان کے پیروکار کتنے ہیں اور رب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانے والے کتنے ہیں۔ اسی طرح ہماری خواتین میں دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے جسم پر نیل بنوا کر نام لکھواتی ہیں، پھول بوٹے بنواتی ہیں بازوؤں پر یا جسم کے کسی حصے پر، بنانے والی اور بنوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اس طرح بالوں کے ساتھ وگ لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اس طرح اپنے چہرے سے کسی حصے سے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اپنے دانتوں کو ریتی کے ساتھ رگڑ کے بیچ میں فاصلہ کرنے والیاں، ان پر بھی اللہ کی لعنت۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا المغیرات خلق اللہ، جو اللہ نے دی ہوئی شکل ہے اس کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ یہ ابرو بریک کرتی ہیں ہماری مسلمان خواتین، چہرے سے جو لو تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں ان لوؤں کو اکھاڑ دیتی ہیں۔ لعنت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر، اور اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ جس کام پر لعنت ہو ویسے بھی وہ حرام نہیں ہوتا، لیکن یہ تو حکم بھی شیطان کا ہے۔ قسم اٹھا کر شیطان نے کہا، اللہ نے اس کی بات قرآن میں نقل کی ہوئی ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اب دیکھیں ہماری مسلمان خواتین کا حال، کتنی مسلمان خواتین ہیں جو شیطان کی اتباع کر رہی ہیں اور لعنت کا کام کر رہی ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہی ہیں۔ پھر بے پردہ کر جانا، یہ پردہ اتارنا، یہ شیطان کا سب سے، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تمہیں بھی جنت سے نہ نکلوا دے۔ ہاں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قسمیں اٹھا کر دھوکہ دے کر وہ کھلوا دیا پھل، پروردگار نے لباس اتار لیا، تو یہ ننگے ہو گئے۔ یہ شیطان بھی مسلمانوں کو ننگا کرتا ہے، خواتین کو ننگا کرتا ہے، بے حیائی فحاشی کا نشان بنا کر، علم بنا کر، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا سامان بنا کر یہ معاشرے میں پیش کرتا ہے، اور ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور شیطان، اللہ تعجب کرتے ہیں قرآن میں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ تعجب ہے تم پر، کھاتے رب کا ہو
پیتے رب کا ہو، پہنتے رب کا ہو، رہتے رب کی زمین پر ہو، ساری نعمتیں رب کی استعمال کرتے ہو، اور شیطان جس کو تمہارے رب نے کہا تمہارا دشمن ہے، تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہو، بڑا تعجب ہے تم پر، کیسی سوچ ہے تمہاری؟ تو حق ہے رب العالمین کا تعجب کرے کہ وہ میں نے اس کی دشمنی کھول کر بیان کر دی، بتا دیا تمہارا دشمن ہے، تمہیں پتہ ہے دشمن ہے، اور پتہ ہے وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، رب بچانا چاہتا ہے جہنم سے، پھر بندہ چھوٹ کے اس کے پیچھے جاتا ہے رب کو چھوڑ کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، بچ جائیں شیطان سے۔ طریقہ، بہت سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ویسے یہ بڑا خطرناک دشمن ہے، بچنا آسان نہیں ہے۔ ایک ہی چیز شخص، ایک ہی ذات بچا سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ سے پناہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب خیالات ادھر ادھر بھٹکیں اور جو ہے نا خشوع خضوع خراب ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ ایسے کر دیں۔ اس طرح کرنے سے شیطان دفع ہو جائے گا۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا، انہوں نے ایسا عمل کیا تو شیطان چلا گیا تھا۔ پھر حدیث ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ سارا دن شیطان کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سارا دن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر یہ صبح کے اور شام کے اذکار میں 3 مرتبہ آخری تینوں کل پڑھنے ہیں، اور ہر فرضی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس سے ایسی زبردست شیطان کی پناہ ملتی ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی اتنی مضبوط پناہ کسی عمل سے مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، ان جیسی چیز کے پڑھ کر جو بندہ پناہ حاصل کرتا ہے، ایسی پناہ کسی چیز سے ملتی ہی نہیں ہے۔ پھر اگر بندے کو غصہ چڑھتا ہے نا، بندے کو اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے، تو غصہ چڑھے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں کندھے کی طرف تھوک دیں، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر نہیں ختم ہوا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اپنی حالت تبدیل کر لیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، انشاءاللہ الرحمن یہ غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اپنی حالت تبدیل کرنے سے۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے، آپ شیطان کے وار سے، یلغار سے بچ جائیں گے۔ صبح شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر کرنا، ہر چیز پر اللہ کا ذکر کرنا، یہ شیطان کی شر سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ہر وقت کا ساتھی ہوتا ہے۔ پھر وہ جو اس کا قرین، اس کا ساتھی جس جگہ پر لے جائے گا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور شیطان کی اتباع سے نکل کر اس کو دشمن سمجھ کر اس سے دشمنی کریں واقعتاً۔ زبانی کلامی نہیں کہ وہ گندہ ہے، لعنت ہے شیطان پر، اور کام سارے شیطانوں والے کریں، یہ نہیں مناسب یہ ہے عملی طور پر شیطان کو دشمن بنائیں اور اس کی مکمل نافرمانی کریں، بغاوت کریں، اس کی اطاعت کی طرف دیکھیں بھی نہ، اور مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ ہم کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنے حکموں اور اپنے نبی کے حکموں پر چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔